بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کا دلخراش واقعہ پیش آیا، جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد اور اپنے اصحاب کے ہمراہ بے مثال قربانیوں کا سلسلہ پیش کیا۔ واقعہ کربلا میں جہاں مردوں نے نمایاں کارنامہ سر انجام دیا، وہیں اس قابل قدر اور زندہ جاوید کارنامے میں متعدد بزرگ خواتین نے بھی نمایاں حصہ لیا اور قربانی دی، یہاں تک کہ بعض شہید بھی ہوئیں۔ ان کا نام ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ ان خواتین میں پہلی قابل صد احترام خاتون امام حسین علیہ السلام کے صحابی جناب زہیر بن کین بجلی کی اہلیہ ہیں، جنہوں نے ایک مثبت اقدام کے ذریعے اسلامی تاریخ میں قابل فخر مقام حاصل کر لیا۔ قبیلہ بنی فزارہ کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ہم مکہ سے عراق آ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی اسی راستے پر جا رہے تھے، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی منزل پر ہمارا اور ان کا ساتھ ہو۔ چنانچہ جب وہ کسی منزل سے روانہ ہوتے ہم پڑاؤ کر دیتے، اور جب وہ کسی منزل پر اترتے تو ہم روانہ ہو جاتے۔ لیکن کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک جگہ ہمارا اور ان کا ساتھ ہو ہی گیا۔ ہم نے ایک کنارے پر خیمہ نصب کیا، انہوں نے دوسرے کنارے پر۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک امام علیہ السلام کا آدمی آیا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، زہیر بن کین تمہیں ابا عبداللہ بلا رہے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں برا بھی لگا اور اس پر حیرت بھی ہوئی، لیکن زہیر کی بیوی دلہم بنت عمر نے زہیر سے کہا، فرزند رسول نے آدمی بیچا ہے، تمہیں بلا رہے ہیں، ضرور جاؤ، کوئی حرج نہیں، بات سن کر چلے آؤ۔ اس خاتون کی اس گفتگو نے اپنا اثر دکھایا۔ اس کے شوہر کا نام بزرگ ترین شہدائے اسلام کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ زہیر اپنی بیوی کے کہنے پر امام علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ آتے ہی کہا کہ میرا خیمہ بھی امام کے کیمپ میں منتقل کر دیا جائے۔ بے شک اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ زہیر امام علیہ السلام کے ہمراہ گئے اور شہادت کا شرف عظیم حاصل کیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی اپنے عزیزوں کے پاس چلی گئیں۔ تذکرہ صبت کے مطابق ایک اور فخر بھی اس خاتون کو حاصل ہے۔ جب زہیر شہید ہو گئے تو ان کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ اپنے آقا کو کفن پہنا دو۔ غلام آیا تو دیکھا امام علیہ السلام کا لاشا بے کفن ہے۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آقا کو تو کفن دوں اور امام کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ چنانچہ پہلے اس نے امام کو کفن پہنایا اور پھر اپنے آقا زہیر کو۔ ایک اور خاتون جن کی شخصیت اور قربانی تحسین و آفرین کی مستحق ہے، عبداللہ ابن عمیر کلبی کی بیوی ام وہب ہیں۔ ان عبداللہ بن عمیر کا تعلق بنی علیم کی برادری سے تھا اور وہ کوفہ کے باشندے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک لشکر کوفہ کے قریب نقیلہ میں جمع ہے۔ پوچھا کہ یہ لشکر کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حسین فرزند فاطمہ دختر رسول سے جنگ کے لیے عراق جا رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا، خدا جانتا ہے کہ میری آرزو تھی کہ راہ خدا میں مشرکوں سے جنگ کروں۔ اب میرا خیال ہے کہ ان لوگوں سے لڑنا جو دختر زادہ رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، کچھ کم ثواب کی بات نہیں۔ عبداللہ نے روانگی کا عزم کر لیا تو اپنی بیوی ام وہب بنت عبداللہ سے تذکرہ کیا۔ بیوی نے کہا، تمہارا خیال بڑا ہی اچھا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ عبداللہ رات کے وقت کوفہ سے نکلے اور شاید 8ویں محرم کو کربلا پہنچے۔ صبح عاشور جب جنگ کا آغاز ہوا تو دشمنوں کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کے 2 غلام میدان میں آئے۔ ادھر سے حبیب بن مظاہر اسدی اور بریر بن خزیر ہمدانی ان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا، تم ٹھہرو۔ اس موقع پر عبداللہ بن عمیر نے اجازت طلب کی اور تنے تنہا ان دونوں کا مقابلہ کر کے انہیں جہنم واصل کیا۔ عبداللہ کی زوجہ اپنے شوہر کی اس دلاوری کو دیکھ کر خود بھی خیمے کی ایک چوب لیے ہوئے میدان میں نکل آئیں اور اپنے عالی ہمت شوہر نامدار کو خطاب کر کے کہنے لگیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، رسول خدا کے فرزندان پاک کے لیے جانثاری کا یہی وقت ہے۔ اس باہمت خاتون کے جوش اور حوصلے کو دیکھ کر امام نے ان سے فرمایا، جزاک اللہ، مگر تم خواتین کے خیمے میں واپس جاؤ اور وہیں رہو، عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔
عبداللہ دوسرے شخص تھے جو روز عاشور شہید ہوئے۔ شہید اول مسلم بن اوسجہ تھے۔ ایک اور قابل فخر خاتون جن کا نام نامی واقعات عاشورہ کے ضمن میں آیا ہے، امام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رباب بنت امراء القیس ہیں۔ امام کی صرف یہی زوجہ سفر کربلا میں ان کے ہمراہ تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی والدہ شہر بانو، جو ایران کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھیں، تقریباً 24 سال قبل وفات پا چکی تھیں۔ حضرت علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی کا نام بھی واقعات کربلا کے ضمن میں کہیں نہیں آیا۔ معلوم نہیں یہ اس وقت زندہ تھیں یا نہیں۔ جعفر بن حسین علیہ السلام کی والدہ کا تعلق قبیلہ قزاعہ سے تھا، ان کا بھی ان واقعات کے سلسلے میں نام نہیں آیا۔ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ کا بھی تذکرہ نہیں۔ البتہ فاطمہ خود کربلا میں موجود تھیں اور کوفہ و شام بھی گئی تھیں۔ امام علیہ السلام کی ازواج میں سے صرف رباب بنت امراء القیس کلبی اس سفر میں امام کے ہمراہ تھیں۔ ان کے والد امراء القیس عیسائی تھے۔ زمانہ خلافت حضرت عمر میں خلیفہ کے پاس آ کر اسلام لائے۔ اسی روز خلیفہ نے انہیں قبیلہ قزاعہ کا امیر مقرر کر دیا۔ اسلام اور امارت کے بعد ان کی ایک اور عزت افزائی اس طرح ہوئی کہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بڑی بیٹی کا نکاح امام علی علیہ السلام سے، درمیانی کا امام حسن علیہ السلام سے اور چھوٹی کا امام حسین علیہ السلام سے کر دیا، اور اس طرح 3 اماموں کے سسر ہو گئے۔ رباب سے امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹی تھی سکینہ اور ایک بیٹا تھا عبداللہ۔ لڑکا جو طفل شیرخوار تھا روز عاشور شہید ہوا۔ یہ خود اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ قید میں چلی گئیں، مگر خاص روز عاشور کے واقعات میں ان کا نام نہیں آیا۔ چوتھی وہ خاتون ہیں جن کا نام ان واقعات کے سلسلے میں لیا جا سکتا ہے جو روز عاشور ظہر کے بعد پیش آئے۔ اس سانحہ کے صحیح خد و خال اجاگر کرنے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ قبیلہ بکر بن وائل کی ایک خاتون تھیں۔ انہوں نے ایک مختصر بات کہہ کر تاریخ میں دشمن کی کمینگی کے ایک حساس رخ کی تصویر کھینچ دی۔ ان کا شوہر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کے لشکری امام علیہ السلام کی خیمہ گاہ میں گھس پڑے ہیں اور خواتین کے کپڑے تک لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے بآواز بلند کہا، اے آل بکر بن وائل، کیا تم زندہ ہو؟ دیکھو یہ لوگ دختران رسول کے خیمے لوٹ رہے ہیں، آؤ اور خون کا بدلہ لو۔ اس خاتون نے یہ مختصر سی بات کہہ کر واضح کر دیا کہ دشمن کمینگی میں کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ خاتون آج بھی ابو عبداللہ کی خیمہ گاہ کے دروازے پر فریاد کناں ہیں، اور ان کی فریاد کی بازگشت قیامت تک گونجتی رہے گی۔ تاریخ عاشورہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کی اور خواتین کے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے کمال خلوص سے شہید کربلا کی اس عظیم تحریک میں حصہ لیا اور حق کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ جہاں تک شہیدوں کی بات ہے، وہ تو سب کے سب عالی رتبہ ہیں، چاہے ہاشمی ہوں یا غیر ہاشمی، لیکن کوئی دوسرا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اس تحریک کے روح رواں امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح ان خواتین میں سے جنہوں نے اس حادثہ عظیم میں اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی بھی اس درجے نہیں پہنچ سکتی جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے مخصوص ہے۔ اسیری کے دوران میں انہوں نے اپنے بھائی کی جگہ لے لی تھی اور عصر عاشور سے ورود مدینہ تک اسی پروگرام کی تکمیل کی تھی جس پر امام علیہ السلام اپنی شہادت کے وقت تک عمل کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا تھا کہ ذلت و بے بسی ہم اہل بیت سے بہت دور ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسی پر عمل کیا اور اس تربیت کا حق ادا کر دیا جو انہیں اپنی ماں سے ملی تھی۔ دختر امیر المومنین سے یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ صبر و شکر سے کام لیں، کیونکہ ان کی ماں حضرت فاطمہ اور نانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھی یہی شیوا تھا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی تھیں جو سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لائیں اور جنہوں نے دعوت اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تکلیف اٹھائی، اور بعثت کے سال اول سے لے کر سال دہم یعنی اپنی وفات کے وقت تک ہر آڑے وقت میں رسول اللہ کی ہمدم و غم گسار رہیں۔ زینب کبریٰ انہی خدیجہ کی نواسی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا تھا اس کا مقصد ترویج دین اور احیاء دعوت رسول کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا اگر دین مبین اور قرآن مجید کی خاطر عورتوں کو قید ہونا ہی تھا
اور اس بہانے سے بازاروں اور گزرگاہوں میں تقریریں کرنا اور دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دینا ہی تھا، تو اس کام کے لیے دختر امیر المومنین سے زیادہ موزوں اور کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے جانثاری کا سبق رسول خدا کی سب سے بڑی جانثار یعنی خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کے سب سے بڑے ہمدرد و حامی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے میراث میں پایا تھا۔ زینب کبریٰ نے کوفہ کے بازار میں ایک خطبہ دیا اور بالکل اپنے والد محترم کی طرح داد سخن دی۔ معلوم ہوتا تھا زبان علی سے بول رہی ہیں۔ ایک ہی اشارے میں لوگوں کو یوں خاموش کیا گویا سینوں میں سانس روک دیا۔ احمد بن ابی طاہر بغدادی نے اپنی کتاب بلاغات النساء میں اس خطبے سے متعلق 3 روایات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک کی سند امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ حضرت زینب کی بہن ام کلثوم نے بھی کوفہ کے بازار میں خطبہ دیا۔ دونوں بہنوں نے اہل کوفہ کو خوب ملامت کی۔ لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور چیخیں نکل پڑیں۔ حضرت فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے بھی کوفہ کے بازار میں خطبہ دیا اور لوگوں سے گفتگو کی اور انہیں ان کی غلطی اور بدقسمتی کی طرف توجہ دلائی۔ بازار کوفہ میں اہل بیت علیہم السلام کا کام مکمل ہو گیا تو انہیں ابن زیاد کی مجلس میں گفتگو کا موقع ملا۔ دختر امیر المومنین نہایت سادہ لباس میں اپنی کنیزوں کے جلوہ میں مجلس میں تشریف لائیں اور محل کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ جو عورت کونے میں بیٹھی ہے کون ہے؟ کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھنے پر حضرت زینب کی ایک کنیز نے کہا کہ یہ دختر رسول حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب ہیں۔ اس موقع پر حضرت زینب پر ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ ضروری تھا کہ اول وہ خود ضبط سے کام لیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں، اور دوسرے ابن زیاد کی بات کا جواب دیں اور اسے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے کا موقع نہ دیں۔ ابن زیاد نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا، تمہارے آدمی مارے گئے اور تمہارا تازہ جھوٹ کھل گیا۔ ابن زیاد نے کامیابی کے نشے میں یہ کفر آمیز کلمات کہے، ورنہ بنی ہاشم نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کیا ان کا تازہ جھوٹ یہ تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے یا کوئی اور جھوٹ تھا؟ بہرحال حضرت زینب نے فوراً جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت بخشی اور ہمیں رجس سے پاک رکھا۔ رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ فاجر بولتا ہے، اور الحمدللہ کہ وہ ہم نہیں کوئی اور ہے۔ دختر امیر المومنین کا یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد بولا، دیکھا خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ گویا وہ حضرت زینب کی ہمت شکنی کرنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ ان کا حوصلہ پست کر کے انہیں اپنی خوشامد پر آمادہ کرے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام اپنے معاملے میں بہت ہوشیار ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں خوب سوچ سمجھ کر کہتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں جو ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس سوال کے جواب میں کہ دیکھا خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، کہا خدا نے ان کے لیے شہادت مقدر کی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ جلد ہی خدا تمہیں اور انہیں حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرے گا تو اس کے سامنے جھگڑے کا فیصلہ ہوگا۔ ابن زیاد اس جواب سے اس قدر برافروختہ ہوا کہ اگر عمرو بن حریث اسے ملامت نہ کرتا تو شاید وہ امام کی بہن کے قتل کا حکم دے دیتا، لیکن پھر بھی کیا ہوتا؟ حضرت زینب نے تو اپنی بات کہہ ہی دی تھی اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ فاسق و فاجر کون ہے اور اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ ایک مہینہ اور گزرا تو اس سے بھی بڑی اور اہم مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ضروری تھا کہ اور زیادہ واضح انداز میں اور دو ٹوک بات کی جائے۔ اہل شام کوفہ والوں کی نسبت اہل بیت سے زیادہ ناآشنا تھے اور زیادہ غلط فہمی میں مبتلا تھے، اس لیے بات کو اور زیادہ زور دے کر کہنے کی ضرورت تھی۔ یہ مجلس اس وقت کے مرکز خلافت یعنی دمشق میں یزید لعنت اللہ علیہ کے دربار میں تشکیل پائی تھی۔ یہاں بھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا اور گفتگو کی۔ اس خطبے کو بھی احمد بن ابی طاہر بغدادی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یزید کی نظر اسیرہ نے اہل بیت پر پڑی اور انہیں سامنے کھڑا ہوا دیکھا تو حکم دیا کہ ایک تشت میں امام کا سر اس کے سامنے لایا جائے، اور جو لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی وہ امام علیہ السلام کے دندان مبارک پر ماری، اور کچھ شعر پڑے جن کا خلاصہ یہ ہے
کہ کاش میرے آباء و اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے آج زندہ ہوتے اور آل محمد کی یہ حالت دیکھتے تو خوش ہوتے۔ زینب کبریٰ اس پر کیسے خاموش رہ سکتی تھیں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ جانشینی پیغمبر کا بھی دعوے دار تھا اور ساتھ ہی پیغمبر سے انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ پیغمبر نے جن مشرکین مکہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا وہ ان کی بجائے بزرگان اسلام کو قتل کر رہا تھا۔ ایسے شخص کے بالمقابل خاموشی کے یہ معنی تھے کہ اہل شام اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر یقین کر لیں۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ زینب کبریٰ اس موقع پر خاموش نہیں رہ سکتی تھیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اپنا فرض سمجھ کر کہا اور خدا نے بھی ان کی گفتگو کو محفوظ رکھا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا اور ان کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات نے امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔